روحانیت آپ کی نظر میں ہے کیا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جیسا میرا سفر تھا، پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہیں جو اس طرح سے ہیں میری طرح کے. دیکھیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے اویسیہ سلسلہ، جو بزرگوں کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے. وہاں بھی ایک تعلق ہوتا ہے. خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو روحانی طور پہ، جن کو باطنی طور پہ ایک راستہ دکھایا جاتا ہے، رہنمائی دی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے داتا گنج بخش کے بارے میں سنا کہ ان کو خاص طور سے بھیجا گیا. نہیں، اس وقت صرف سائیکک ریڈنگ زیادہ کریں تاکہ، کیونکہ وہ تو میں ویڈیو پہ کر سکتی ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتی. کیونکہ جب تک میں پامسٹری کے لیے، میں نے آپ کو بتایا، جب تک میں ہارٹ ٹچ نہیں کرتی میں اس کی پامسٹری. وہاں پہ تو آپ کا مسئلہ محرم اور نام محرم کا بھی مسئلہ رکھا ہوا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم ختم ہونے کے لیے ہے اور روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کئی لوگ روح کی سی محبت کرتے ہیں اور کئی لوگ روحانیت سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. روح اور روحانیت، جسم، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ اور کیا روحانیت جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور کئی لوگ روحانیت میں خداداد صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی لوگ محنت سے روحانیت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کی کئی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، جن سے ہم نے جو ہے استفادہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا جو کہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت موجود ہیں. نام ہے ان کا لالا رخ، اور وہ روحانی معاملات میں بڑی دسترس رکھتی ہیں. ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ پروگرام میں آنے کی جسارت حاصل کی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہا، کیونکہ یہ کسی پارٹی کا لوگو نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اور مجھے اچھا لگا کہ آپ اس چیز کو اپنی ہر انٹرویو میں اور اپنے ہر گفتگو میں شامل رکھتی ہیں. مجھے ایک سوال ہمیشہ آپ سے پوچھنے کا جو ہے وہ دماغ میں رہتا تھا کہ آخر یہ روحانیت کیا ہے؟ آپ کے پہلا جو آپ نے ایاک نعبد والی بات کی، یہ یقین مانے جب میں نے کہنا شروع کیا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی پارٹی کے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں. جب میں نے 2 یا 3 انٹرویوز میں یہ کہا تو مجھے کسی نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی سے ہے؟ میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا کوئی کلام پڑھنا یا اللہ کے الفاظ استعمال کرنا یا ان کو یاد کرنا کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت میں کیسے آئی، یہ ایک بہت ہی میرے لیے خود بھی ایک عجیب و غریب اور ایسا سفر ہے جس کی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ میری چاہ نہیں تھی، لیکن کچھ اللہ کی تدبیریں ایسی تھی میرے لیے کہ ایک انگلش کی ٹیچر ہوتے ہوئے، جینز اور ٹی شرٹ پہننے والی لڑکی ہوتے ہوئے، اور انگلش میوزک سننے والی لڑکی ہوتے ہوئے، انگلش کے ناولز پڑھنے، فلمیں دیکھنا، پوری دنیا گھومنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں کے اندر سے ایک عجیب و غریب سی انسیت میرے اللہ سے ہوتی تھی. اور میں نے بعد میں مجھے پتہ لگا جا کے کوئی 90s میں کہ کنورسیشنز ود گاڈ ایک کتاب پبلش بھی ہوئی ہے. میں میٹرک سے لے کر یا 8ویں 9ویں سے لے کر مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ اللہ سے گفتگو کرتی تھی براہ راست، جیسے کہ میرا فرینڈ ہے. اور میں نے کبھی بھی اللہ کی ذات کو ایسے کوئی اجنبیت سے نہیں دیکھا یا ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا کہ یہ کوئی غیب ہے، کوئی یہ ہے. ہمیشہ ایک اپنا قریبی دوست، ساتھی، ہمدرد، بیسٹ فرینڈ، اس طرح کا میرا تصور میرے رب کے لیے میرا تھا.
جس طرح آپ نے بات کی کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی اور اللہ سے میرا تعلق تھا اور اللہ کی محبت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کرتی تھی یا اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، یہ تو ہر بندے کی ایسا ہی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. ہر بندہ ہی باتیں کرتا ہے اور ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا قریبی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ انسان سے محبت کرتے ہیں. کیا یہ کافی ہے یا کچھ اور خاص ہوتا ہے؟ دیکھیں، باتیں سب کرتے ہیں، ظاہری بات ہے. ہم جب اپنے دل میں جو چیزیں سوچتے ہیں ہم اصل میں وہ اللہ سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ آپ نے ڈائریکٹ سوال کیے اور اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ اس کا جواب دے دیا. مطلب سوال تو بہت ہوتے ہیں، آج میں جا رہا تھا اور میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اب جہاں سے ایک ریٹن جواب آ گیا کیونکہ تم غلط ڈرائیونگ کر رہے تھے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. بٹ بہت سی چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے جواب دیا ہے. میں آپ کو اپنا فرسٹ انسیڈنٹ سناتی ہوں. بہت ینگ ایج میں، آئی تھنک میں فرسٹ ایئر میں تھی یا کچھ، ان دنوں میں کتاب میں، آپ کو میں نے بتایا میں بکس بہت پڑھتی تھی، ناولس بہت پڑھتی تھی. میں یہودیوں پہ کتاب پڑھی تھی. اور جب آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سے کوئی ایک جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے. اور چونکہ اپنے مذہب کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ ہمیں اتنی سخت یہودیوں سے نفرت کرنے کو کہا گیا ہے، جبکہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور پراپر تفسیر سنیں تو یہ اللہ کی پسندیدہ قوم تھی. ان دنوں میں بہت پرو اسرائیل جا رہی تھی. ہمارے نیبرز تھے وہاں. ایک بچی نے مجھے کہا کہ باجی اگر میں آپ کو ایک اسرائیل کا کوئن لا دوں تو میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی. میں نے کہا ہاں ضرور. وہ کوئن لے آئی. ٹھیک ہے، اس پہ ایک طرف اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا تھا اور ایک طرف ان کا مینورا ہوتا ہے، ایک سات اگر موم بتیوں کا وہ ہے، یہ ان کا نشان ہے کوئن پہ. وہ لے آئے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیا. میں نے کہا جی اس میں سوراخ کرا دے، میں نے اس کو ایز اے بریسلیٹ اپنے ہاتھ میں پہننا ہے. میری امی نے جب دیکھا تو کہنے لگی بیٹا یہ تو یہودیوں کا کوئن ہے اور تم تو نماز پڑھتی ہو. میں نے کہا امی کوئن ہے، اس میں تو کوئی شکل وکل تو بنی بھی نہیں ہے، تو مجھے شوق ہے پہننے کا. کہنے لگی بیٹا مگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہودیوں کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے تعصب کہہ لیں یا بلیفز کہہ لیں، یا ہمیں بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کفار ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں جب وہ اہل کتاب ہیں. یہ چیزیں بڑی تفصیل میں جانے کا اور بڑے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو جس کے بارے میں نالج نہیں ہے. بہرحال میں ینگ تھی، میں نے کہا بات نہیں مانی. مگر میرے ابا جب لے کے گئے اس پہ سوراخ کرانے کے لیے تو پہلے آدمی نے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ یہودیوں کا ہے، میں نہیں کرتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. دوسرے نے کر دیا. اب وہ میں نے چین میں ڈال کر پہن لیا. اور لیکن دل میں ایک شک آ گیا کہ یہ چیز میرے اللہ رب کو پسند ہے یا نہیں ہے. اب یہاں داؤد جی آ جاتا ہے آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کلام. وہاں میں جب نماز پہ کھڑی ہوئی اور میں نے نیت کی تو میں نے اللہ سے دل میں ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو میرا یہ فعل پسند نہیں ہے تو مجھے اشارہ دے. سادہ سا سوال تھا، اتنا وہ بھی نہیں تھا. اور جہاں میں نے اللہ اکبر کیا ایسے اور یوں ہاتھ کیے تو وہ چین سے گر کر کوئن، چین نہیں گرا، وہ کوئن گر کے جائے نماز سے ہٹ کے سائڈ پہ گر گیا. اس سے زیادہ آسان جواب تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے ہی نہیں سکتے نا. سو دیٹ واز سو ڈائریکٹ کہ میرا ایک دم سے وہ میرا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی اور میں نے کہا او مائی گاڈ مجھے تو جواب. اور ابھی تک میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ بہت سے سوالات جب میں اللہ سے ایک ڈائریکٹ سوال کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے اس چیز کا، بھلے وہ خواب میں دکھا دے، بھلے وہ کسی اور اشارے سے بتا دے، مجھے بتا دیجئے کہ کیا میں جو یہ کام کر رہی ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. کیونکہ جو ہمارا سفر ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، ہماری طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سفر میں جس کا کہ ہمیں کوئی اتنی پراپر ڈائریکشن بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے ایم اے انگلش کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کورس میں یہ کتابیں ہیں، ایم اے رائٹ. آپ نے میتھمیٹکس کرنا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو پتا ہے ایم بی بی ایس کے 5 سال ہوتے ہیں، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں کیا روحانیت میں کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے، ہم اسے نا واقف ہے، بے خبر ہے. کچھ ہم میں سے ایسے مسافر ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس راہ پر، کس سفر پر جا رہے ہیں. کسی کے لیے
اللہ نے یہ تعین کیا ہوا ہے کہ ان کو ان کے لیے کشف کھل جاتے ہیں یا ان کو سمجھ آ جاتی ہے یا ان کو اشارے مل جاتے ہیں یا ان کو راستہ اللہ بتا دیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ چلے جا رہے ہیں, دے ڈونٹ نو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور منزل کیا ہے, اینڈ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے ایسی باتیں ہیں جن کے اندر کہ ہمیں ابھی تک بہت زیادہ تفتیش, تجسس, نالج حاصل کرنے کی جستجو سب کچھ ہے اس کے اندر. دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح انسانوں کے لیے قرآن مجید آیا اور روحانیت کے لیے بھی اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہوگی, ظاہری بات ہے. بغیر مرشد یا بغیر اساتذہ کے روحانیت تو حاصل نہیں ہوتی. یا دنیا کا کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں, چاہے میڈیکل کا شعبہ ہو, چاہے انجینئرنگ کا شعبہ ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں پریکٹس کرنا پڑتی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ آپ کو پالش کرتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے. اگر آپ کے اندر روحانیت ہے اور اگر آپ کو صحیح انسان یا صحیح ایسا بندہ یا صحیح مرشد جس کو ہم کہہ لیں وہ ملتا ہے تو وہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے, اور جب وہ مرشد یا استاد کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر آپ کی صلاحیتیں چار چاند لگتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں ایسا کون سا انسان آیا کہ جس نے آپ کو روحانیت کے راستے کی طرف لگایا؟ یقین مانے داؤد جی, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. میں کافی ینگ تھی جب میری امی مجھے ایک اس وقت ہمارے خاندان میں پیری مریدی کا اتنا رواج نہیں ہے, مگر میرے والد کے ایک دوست تھے. میں ذرا خود سر تھی, اپنی فیملی میں میں خود سر تھی. مجھے ہر چیز کا لاجک اور جواب چاہیے ہوتا تھا. کچھ بھی کام میرے والد یا امی یا کچھ کہتے تھے تو مجھے ان سے ایک پراپر آنسر چاہیے ہوتا تھا. تو میری امی کافی تنگ آ گئیں, تو ہمارے ایک نیبر تھے, ان کے کوئی پیر تھے, وہ مجھے لے گئے ان کے پاس. ٹھیک ہے, امی, ابو اور وہ انکل, میں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھی, وہ مجھے لے گئے. پیر صاحب کافی ینگ تھے, 35-40 کے ہوں گے, میں اس وقت 17-18 سال کی تھی. مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے نا اکیلے میں بات کرنا چاہوں. میں نے کہا جی ضرور. تو کہنے لگے کہ باہر ان کے آبائی قبرستان بھی بنا ہوا تھا, ان کے احاطے سے باہر ہی مجھے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگے آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے, آپ کو بہت کچھ نظر بھی آتا ہے, آپ کو سب کچھ سمجھ بھی آتی ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا. میں نے میرے والدین سے کہا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی سی خود سر ہے, کوئی بات نہیں, ایج کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. مگر انہوں نے مجھے یہ تھوڑا سا بتایا کہ میرے اندر روحانیت ہے یا کچھ علوم ہے یا کچھ نظر ہے یا تھرڈ آئی اوپن ہے یا یہ کیا چیز ہے, مگر انہوں نے مجھے کوئی گائیڈنس نہیں دیا. اس کے بعد میں کافی بڑی ہو گئی تھی, امی مجھے ایک اور پیر کے پاس لے کے گئی. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے سیکھ لیں, اور مگر اس میں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کچھ ان کے اشارے مجھے سمجھ آ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, مگر میں اس طرف نہیں جانا چاہتی تھی. مگر مجھے ابھی تک کوئی شخص ایسا نہیں ملا, نہ مجھے اس بات کی سمجھ آئی, کیونکہ جتنے میں نے لوگ دیکھے جو جاتے ہیں اور بیعت بھی لیتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں, میں نے ان میں وہ اوصاف نہیں دیکھے جو کہ ایک اچھے استاد کے. دیکھیے میں خود ٹیچر ہوں, پچھلے 25 سال سے میں ٹیچنگ, 40 ایئر سے میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. ایک ٹیچر کا جو افیکٹ ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ پہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو 20 سال بعد بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ملے تو وہ آپ کو عزت سے سلام کرے اور کہے کہ مس لالا رخ, او مائی گاڈ آپ کتنی اچھی ٹیچر تھی, آپ نے مجھے اچھا سکھایا. تو اگر آپ کا کوئی مرشد ہے, آپ کا کوئی پیر ہے, آپ کا کوئی استاد ہے, اور وہ آپ کو بیسک اخلاقیات یا بیسک مذہب کے جو قوانین ہیں یا جو فرائض ہیں اگر وہ بھی نہیں سمجھا سکتا اور سکھا سکتا, تو پھر میں اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھوں. سمجھ رہے نا آپ, اللہ نے کہا ہے مجھ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھو, اور میری بات سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو. میں تو بالکل بیسک قرآن اور حدیث پہ ہی. دیکھیں دو طرح کے علوم ہیں, میں بالکل آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت نماز, قرآن, روزہ, حج, زکوٰۃ اور حقوق العباد کے اوپر دلالت کرتی ہے.
और दूसरा जो इल्म है वो है इल्म रूहानियत, जिसे हम जो है तरीक़त कहते हैं, जिसमें आप बुज़ुर्गों के साथ फैज़ याब होते हैं, रूहानी दुनिया के साथ कनेक्शन होता है, जिन्नात, मौकलात या फ़रिश्तों तक की अल्लाह ताला अगर चाहें तो रसाई भी मुमकिन होती है। ये हैं दोनों अलूम, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, इनका टकराव नहीं है। यानी कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, शरीयत के रोज़ा, हज, ज़कात करते हैं, तो ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज ज़कात भी इसके साथ, लेकिन आप रूहानियत में भी पावर रखते हैं, तो सोने पे सुहागा। अब बात यह है कि या तो आप शरीयत की बात कर रही हैं या तो आप तरीक़त की बात कर रही हैं। तरीक़त है तो वो तो आपके अंदर की रूहानियत है, एक रूहानी दुनिया है और आपका कनेक्शन है अल्लाह ताला से। अगर आपकी शरीयत है तो आप नमाज पढ़ते दिखेंगे, आपका उठना बैठना और आपका दिखना जो है वो इस्लाम के बिल्कुल कवानीन के मुताबिक होगा। ना यहाँ पे बात हो रही है तरीक़त की, ना बात हो रही है शरीयत की। ये तरीक़त और शरीयत जो है एक दरमियान में एक बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आखिर रूहानियत आपकी नज़र में है क्या? मैं ये समझती हूँ कि जो जैसा मेरा सफ़र था, पता नहीं कितने और लोग हैं जो इस तरह से हैं मेरी तरह के। देखिए, एक सिलसिला होता है अवैसिया सिलसिला, जो बुजुर्गों के साथ एक रूहानी कनेक्शन होता है, वहाँ भी एक ताल्लुक होता है। खास लोग होते हैं अल्लाह ताला के, जिनको रूहानी तौर पे, जिनको बातनी तौर पे एक रास्ता दिखाया जाता है, रहनुमाई दी जाती है। जैसे कि हमने दाता गंज दख्त के बारे में सुना कि उनको खास तौर से भेजा गया, उनको ख्वाब में आया था कि जाओ वहां जाओ। तो आपका पहला आगाज कैसे हुआ और कैसे आपने इस तरफ जो है अपने सफर का आगाज किया? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे सफर के इस में बहुत से पहलू थे। आगाही और नजर आना, आंख का खुलना, समझना इस चीज़ को। यानी मैं छोटी थी जब मुझे तब से रूहें नज़र आती थी और मैं पहचान नहीं सकती थी कि क्या चीज़ है। मुझे कोई बंदा, मेरे इर्द कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे मैं पूछ सकती। मैंने अपने वालिद से एक दफ़ा पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा हमजाद होते हैं, मगर हमजाद ऐसा तो नहीं होता ना कि 4-5 हमजाद जा रहे हैं। हमजाद तो आपके साथ एक ही होता है। अनजाने में चलती रही। फिर मेरी बहन, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मेरी बहन को बड़ा शौक था पामिस्ट्री का, वो हाथ देखती थी और उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं थी। उनकी एक फ्रेंड मुझसे आई और मुझे कहने लगी कि आपकी बहन तो बहुत अच्छा हाथ देखती है, आप भी देखती हैं? मैंने कहा हाँ। यकीन माने दाऊ जी, दैट वाज जस्ट अ जोक। मैंने अपनी तरफ से एक मजाक किया। मैंने कहा हाँ मैं बहुत अच्छा हाथ देखती हूँ। उसे फौरन अपना हाथ मेरे हाथ के आगे कर दिया। मैंने ऐसे उसका हाथ देखा और ऐसा था जैसे टीवी स्क्रीन चल रही है। मैंने कहा आप इतने बहन भाई हैं, आपका घर ऐसा है, आपकी अम्मी ये करती हैं, आपके कहने लगे हैं इतना एक्यूरेट, तू तो बिल्कुल सही बता रही हो, सब कुछ सच बता रही हो। मैंने कहा है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कभी पामिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, मैंने तो एक किताब भी नहीं पढ़ी। फिर इतना होने लगा कि मेरे घर शाम को लोग आने लगे और मुझे हाथ दिखाने लगे। अब इसमें बात आ जाती है इस्लाम के बारे में कि क्या आपको इसकी शरीयत, इसकी इजाज़त है या नहीं है। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि ये मुझे कौन दिखा रहा था या ये मैं कहाँ से नॉलेज आ रहा था। उसके बाद मैं कराची जब मेरी शादी हुई और गई, तो मेरा पहली दफ़ा किसी रूह से फेस टू फेस मुलाकात हुई और मैंने उसको देखा, तो तब मुझे समझ आए, 1982 की बात है, कि मैं देख सकती हूँ, मेरी तीसरी आंख खुली है। उस रूह से बात करते हुए और जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो सारे परेशान हो गए, क्योंकि वो एक मर्डर हुआ था। और आपको पता है कि जो रूहें जिनका कत्ल होता है या खुदकुशी की जो होती हैं, वो वहीं दुनिया में जारी घूमती रहती है। इस तरह से होते होते आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये सफ़र शुरू हुआ, रूहानियत की तरफ आने लगा। मैं किसी को लिख के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, मैंने अपने हाथ से लिख के किसी को कह देना आप यासीन शरीफ पढ़ लें। उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप एक तावीज़ बना दें। यकीन माने मैंने इतनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल है अरबी को अच्छी तरह से हैंड राइटिंग से लिख कर, और मैंने ऐसे मतलब कोई मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई
کوئی مرشد نہیں ہے, کسی سیکھا نہیں ہے, لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یاسین شریف کتنی خوبصورت قرآن پاک کی روح کہا گیا ہے. اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں نے خود ہی بنا کر اس کو لپیٹ کر ایک کاغذ میں ڈال کر کپڑے میں لپیٹ کر ان کو کہا کہ جی آپ یہ پہن لیں, آپ کے لیے آرام ہوگا اگر آپ کو تکلیف ہے. خود ہی ایک انجان سفر نہیں ہوتا. آپ جنگل میں تنہا جا رہے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کہیں سے آپ کو پانی کی آواز آئی اور آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ اس طرف چل پڑے. میرا سفر کچھ اس طرح کے بہت سے انجانے ہی راستوں سے اور انجانی ہی طرحوں سے ہوا. پچھلے 10 سال سے اچھا پھر میرے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہستی رہی. میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی کہ یہ کون ہے, یہ کون بزرگ ہیں, یا کوئی روح ہے, یا کوئی جنات ہیں, یا کیا ہیں جو میرے ساتھ ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا اور نظر بھی آتا تھا کہ میرے ساتھ ہے. اور میں اگر جیسے نماز چھوڑ دی, فجر کے وقت میں نہیں اٹھی تو مجھے ہلکا سا سے میرا جھٹکا لگنے لگتا تھا, یا سر پہ چپت لگتی تھی, یا میرا بستر ہلتا تھا, اس طرح کی چیزیں ہونے لگی. تو مجھے پتہ لگا کہ میرے ساتھ چیزیں ہیں. اب یہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں, اور میں کیوں, مطلب میرے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی بہت پاکیزہ شخصیت ہوں, کوئی ایسی روح ہوں جو کہ لیکن پھر ہم کون ہیں جج کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا رحمتیں, کیا نوازشیں اور کیا چیزیں دیتے ہیں. لالا رخ, میں بڑی زبردست قسم کی آپ کی بات سمجھ پایا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے ساتھ ہستیاں ہیں یا تھی, اور جنات ہیں یا تھے, اور آپ کی تھرڈ آئی کھلی ہے یا نہیں کھلی. میں تو اس چیز کو نہیں جانتا. میں تو تب جانوں کہ یہاں پہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اور آپ اپنی ان ہستیوں کو یا ان جنات کو کہیں کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے, یا تو وہ گلاس نیچے گرا دیں یا پانی اندر سے غائب کر دیں, پھر ہی جنات اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے. تو میں کیسے یقین کر لوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ داؤد جی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس سفر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ آپ کو خود بھی اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا وہم ہے, یہ حقیقتاً ہو رہا ہے. تجلیاں ایسی ہوتی ہیں, بعض دفعہ آپ سجدے میں ہوتے ہیں, آپ کو کچھ نظر آتا ہے, آپ سوچتے رہتے ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات پہ کہ میں کسی جنات کو یا کسی روح کو یا کسی کو یہ آرڈر نہیں کر سکتی کہ یہ گلاس میں سے پانی نکال لیں یا کچھ, کیونکہ اول تو جو میرے ساتھ چیزیں ہیں, میں نے کسی کو قابو نہیں کیا, میں نے کوئی عمل نہیں کیا, میں نے چلا نہیں کاٹا, میں نے ان چیزوں کو اپنے تابع نہیں کیا. یہ میرے فرینڈز ہیں یا میرے ساتھ ہیں, اور کیوں ہے مجھے اس کا بھی نہیں علم. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, کیا میں آزماؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور لوگوں کو آ کے بتاتے تھے. تو ایک آدمی نے ان سے آ کے کہا کہ موسیٰ, اگر تمہیں اپنے رب پہ اتنا یقین ہے تو اس پہاڑ سے چھلانگ مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں اپنے رب کو آزمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, رب مجھے آزمائے گا. تو میں جو بھی کام کرتی ہوں, میں اس میں 10 دفعہ سوچتی ہوں کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. فار ایگزامپل, مجھے ایک سکھ خاتون نے فون کیا امریکہ سے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, میری بیٹی کے گھر میں یہ مسئلہ ہے, دس از مائی ایشو, دس از مائی پرابلم, یہ ہے, کیا آپ مجھے ہیلپ کر سکتی ہیں. اب میں سوچ میں یہ پڑ گئی کہ میں تو لوگوں کو تسبیحات دیتی ہوں یا اللہ کے 99 ناموں میں سے دیتی ہوں, میں تو بہت لمیٹڈ چیز میں سے دیتی ہوں. میں ایک نان مسلم کو کیا پڑھنے کو دوں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ایک بڑا انہونی سی بات ہے. مجھے کیا اس کے بارے میں پتا ہے کہ میں کسی نان مسلم کے لیے خود پڑھائی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں بہت سے جو عالم, پیر, یہ مرشد, یہ لوگ ہیں, یہ تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آج رات, جیسے میں نے آپ کو آج بھی سنا کسی کو کہتے ہوئے, میں آپ کے لیے پڑھائی کروں گا. میں نے بھی کی ہے, 2-3 دفعہ میں نے بھی زندگی میں کی ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کوئی ڈائریکشن کے بغیر میں چل رہی ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے لیے تو بہت خطرناک ہے یہ راستہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا آگے کھائی ہے, آگے میں نے کسی گھڑے میں گرنا ہے, میں نے بلڈنگ سے چھلانگ مار رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ پھر میں نے اس کے اوپر ان سے کچھ ٹائم لیا اور میں نے بہت سی حدیثیں ڈھونڈی, اور ان میں سے پھر میں نے بہت سی صورتوں کے ترجمے بھی نکالے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا تھا کہ کیا آپ غیر مسلم کے لیے کچھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں.
پھر مجھے ایک حدیث ملی، ایک واقعہ ملا جس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام تھے جو سفر کر رہے تھے. یہ بڑی فیمس صورت ہے، سورہ حدید میں ہے یا واقعہ میں ہے، اس کا یہ اندر اس کے لکھا ہوا ہے. اور وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں. وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ جی ضرور آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں، مگر ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے اس کا بچہ بہت بیمار ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت ہے آپ کے کلام میں کہ آپ جو ہے اپنے کو خود ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی سے، تو کیا آپ ہمارے قبیلے کے سردار کے بچے کا علاج کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر میں اس کا معاوضہ لوں گا، 10 بکریاں. اب آپ دیکھیں اس وقت بکریاں بڑی مہنگی ہوتی تھی، 10 بکریاں ایک پورا لڑکی کا جہیز ہوتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم سردار سے بات کرتے ہیں. سردار سے بات کی، سردار نے کہا کہ میرے بچے کی جان بچ جاتی ہے تو 10 بکریاں کچھ بھی نہیں. اب وہ کہہ تو دیا انہیں صحابہ اکرام نے، لیکن انہوں نے حضور پاک سے اس کی اجازت نہیں لی تھی، اور وہ ساری رات اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے کچھ پڑھتے رہے. صبح بچے کا بخار ٹوٹ گیا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہنس بول رہا. قبیلے کے سردار نے 10 بکریاں دے دی. اب وہ لے کے آ رہے ہیں اور آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، ہم نے یہ کر تو لیا، ہم نے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی. جو میرا حال تھا وہی ان کا بھی حال تھا. جب وہ شہر مدینہ کی یہ بات ہے، مدینہ میں داخل ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے تھے. انہوں نے دیکھا کہنے کہ واہ بڑی اچھی بکریاں ہیں. انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے نبی پاک کہ ہم نے معاوضہ لیا ہے. انہوں نے کہا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک قبیلے میں رکے، وہاں ان کے سردار کے بچے کو بخار تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ پڑھیں اور میرے بچے کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جو بھی کہیں گے. انہوں نے کہا جی ہم نے 10 بکریوں کی ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں کہا ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ جو ہے سورۃ شفا بھی ہے، تو میں ساری رات اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح کیا. اب میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ میں بھی کچھ پڑھ سکتی ہوں کسی کے لیے، نان مسلم کے لیے. اس بعد میں اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. اب ان خاتون کے لیے، ان کی بیٹی کی جو بھی مشکل تھی اس کے لیے میں کچھ پڑھ سکتی ہوں. اب میرے پاس ایک پازیٹیو چیز آ گئی کہ میں کسی کی ہیلپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. دیکھیں جب آپ کا تجسس ہوتا ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو راستے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل، اللہ تعالیٰ راستے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی واقعہ کو ہی اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں عملیات سے متعلقہ اور روحانیت سے متعلقہ، کہ جیسے لالا رخ نے کہا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے بچے کو دم کریں گے، یا اس قبیلے کے سردار کی بات ہے کہ اس کو دم کریں گے، اور اگر آپ ٹھیک ہوئے تو ہم بکریاں جو ہے وہ معاوضہ، کہیں 40 بکریوں کا بھی ذکر ہے اور کسی جگہ 10 کا بھی ذکر ہے، واللہ عالم بالصواب. تو وہ سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا اور وہ بکریاں جو ہے وہ ہدیے کے طور پہ دی گئیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صحابی گئے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے میرا حصہ دو، یعنی کہ اس معاوضے یا اس ہدیے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدیہ لیا. یہ تو علاج کے بارے میں ہے، بلکہ میں بھی علم روحانیت میں ہوں اور لوگوں کا جو ہے علاج کرتا رہتا ہوں. تو میرے پاس بھی اکثر ایسے ہی کیسز آتے ہیں، کئی ایسی مسیحی برادری کے لوگ اور پلس انڈیا سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے اور پوری دنیا سے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو جب میں ان کے لیے کلام الہی پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ تو انہوں نے ایک بڑی اچھے طریقے سے لالا رخ نے ایک ریفرنس دیا، جب میں ان کے لیے پڑھائی کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں، کیونکہ شفا اللہ دیتے ہیں اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. مگر ایک بات ہے کہ جب ایسے لوگ جو کہ نان مسلم ہوں یا جن کا اسلام پہ یقین نہ ہو، جب وہ ہم سے رابطہ کریں، اور جب وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم کامل یقین کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، پڑھائی کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں
اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام کی محبت تو ضرور پیدا ہوگی، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ رب تو پوری کائنات کا رب ہے اور نبی کی ساتھ ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ہم اس سوچ کے ساتھ ہی ان کے لیے دم کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ کے چاہنے سے ہونا ہے، آپ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ شفا یاب ہوتے ہیں تو یقین جانیں، یہ تو اور بات ہے کہ لالا رخ کہہ رہی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس کو کیا پڑھنے کے لیے بتاؤں۔ میرے پاس ایسی فیملیز موجود ہیں جو ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسیحی برادری بھی ہیں، میں ان کو بسم اللہ پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں، میں ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں، میں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، میں ان کو اللہ کے نام بھی بتاتا ہوں، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ کوئی دقیانوسی ہمارے اپنے شاید ذہنوں کی ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور روحانیت کے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، اور لالا رخ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گی کہ ایسے لوگ میرے ساتھ تو اٹیچ ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، مگر میں ان کو جب قرآن سے پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی موڑ میں اپنی طرف راغب کر لیں اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، اور ہم جس طرح کے مسلمان ہیں، جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، جس طرح کے ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے ہیں، جس طرح کی ہماری معاشرت ہے، حسن معاشرت ہے، یا جس طرح کی ہم نے طرز زندگی اپنائی ہوئی ہے، کیا ہم صحیح اسلام کے اوپر قائم ہیں، یا کیا ہم صحیح اسلامی روایات کے اوپر پوری طرح اپنی جو ہے وہ کوشش کے ساتھ جو ہے اسلامی قوانین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کون صحیح تھا یا کون غلط۔ لالا رخ آپ کی بات مجھے بڑی زبردست لگی کہ آپ نے ان کو پڑھنے کے لیے بتایا یا ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جن دیکھے؟ ہاں جی، بہت زیادہ۔ اچھا دیکھیں، ایسا ہے کہ جو چیز، کچھ چیزیں نا ہم جب انگلش کی موویز بچپن میں ڈراؤنی اور ہارر دیکھتے تھے تو ہم وہ چیخیں مارتے تھے۔ میں بہت ڈرپوک بچی تھی اور میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، وہ تھوڑا سا پتہ کچھ ہل جائے یہاں کیا ہے، جن ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ سب کو نا بچپن سے ایک جنات، روحوں، ان چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ چیزیں آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود ہیں، اور جن تو ہم سے ویسے انسانوں سے پہلے اللہ نے تخلیق کیے ہوئے تھے۔ یہ تو ہمیں اللہ کے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان ابلیس جو کہ ایک جن تھا اس نے انکار کیا، تو ہمیں تب سے پتہ لگ گیا کہ جن ہم سے پہلے بنے ہوئے ہیں اور یہ مخلوق ایک ہے۔ میرے ہسبینڈ ایک دفعہ کہنے لگے میں جن میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ ارے میں نے کہا قرآن شریف میں ایک پوری سورہ جن ہے، ہاؤ کین یو نیگیٹ سم تھنگ دیٹس ان دی قرآن، یو نو؟ تو وی کانٹ سے، کچھ لوگ مجھے فون کر کہتے ہیں جی ہم تو جنوں میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، جب سورہ جن ہے، ہر کتنی صورتیں ہیں جن میں شروع ہی ہوتا ہے اے جن و انس، کبھی بھی انس و جن نہیں ہے، جن و انس، جن اور انسان تمہیں میں سمجھا رہا ہوں انس کے مالک کہ ہم، کیونکہ جنات کو بھی یہ آزادی ہے کہ وہ چوائس کر سکتے ہیں، مذہب کی، اچھے اخلاق کی، برائی کی۔ آپ نے جب اس سے پہلے بات کی اس وقت میرے دل میں یہ بہت زور سے آ رہا تھا، اور مجھے کہنے کا شاید موقع مل گیا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مذہب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ معاف کرے، اب تو فرسٹ آف آل کوئی مذہب برائی نہیں سکھاتا، ہر مذہب اچھائی سکھاتا ہے اور اچھائی کی ہی تلقین کرتا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے کسی مذہب میں پیدا نہیں ہوا۔ کیا آپ نے چوز کیا تھا کہ آپ مسلمان پیدا ہوں گے؟ کیا جو کرسچن ہے انہوں نے چوز کیا تھا کہ میں کرسچن پیدا ہوں گا؟ ہاں، اگر تو ہمیں یہ حق ہوتا کہ ہم بڑے ہو کر 18 سال کے جیسے باہر کے لوگ کرتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو لادین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب آپ 18 کے ہوں، 20 کے ہوں، آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو آپ کسی مذہب میں کو سلیکٹ کر لیں، آپ اپنا مذہب چوز کر لیں، تو پھر تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی کہ آپ جی مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کون ہیں۔ بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں بھی یہ کہا ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور ہمارے خاص طور سے ہمارا کچھ طبقات ہیں، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر وہ بہت برا مناتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں دیکھوں گا تم اچھے انسان ہو یا نہیں ہو، تمہاری پوچھ اور تمہارا ویلیو کیا ہے، اچھا انسان ہونا۔ اگر 4-5 چیزیں میں نے شروع کی سورہ میں ہی بقرہ میں ہی نشان لگا لی تھی، 4 یا 5 چیزیں ہیں، تم میں ایمان ہے، اخلاق ہے، یہ ہے تو تم اچھے انسان ہو۔ اب آگے بات جن کی، جنات ہمارے ارد گرد ہیں، جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جنات کی عمر بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ آج کل عبقری والے جو ہیں، پچھلے 10-15 سال سے عبقری کے ایک مولانا صاحب ہیں، مجھے ان کا نام اکثر بھول جاتا ہے، وہ بہت زیادہ تفصیلاً جنات کے بارے میں کرتے ہیں۔ عبقری رسالہ بڑے شوق سے پڑھتی تھی کیونکہ اس میں بہت اچھی وظائف بھی ہوتے تھے اور یہ بھی ہوتی تھی، ہربل بیماریوں کے بارے میں دوائیاں بھی ہوتی تھیں، ان کے نسخے بھی بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جنات کی طرف زیادہ آنے لگے۔ اب میرے ساتھ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ میرے وجود جنات تو ہے اور میں دیکھ بھی چکی ہوں جنات سے اور ان سے باتیں بھی کر چکی ہوں، لیکن جنات کی کتنی اقسامات ہیں اور کتنے ان کے طریقہ کار ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر، مطلب تھوڑا سا نہیں، اس پہ بہت بڑی تفصیل ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ اتنا عجیب و غریب ہوا کہ جس کے بعد میں خود تھوڑی سی شش و پنج میں ہو گئی۔ میری ایک جاننے والی تو نہیں تھی، ایک مجھے کال آئی ایک دبئی سے کہ جی اس طرح واقعہ ہے، یہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے۔ جب میں نے ویڈیو پہ ان سے بات کی تو میں نے کہا آئی ایم ریئلی سوری، مگر میں جب تک کہ آپ سے ذاتی طور پر نہیں ملوں گی اور آپ کے جسم کچھ نہیں چھوں گی۔ اچھا، ایک عجیب و غریب سی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اور انسانوں کے پاس ہے یا نہیں ہے، مجھے خود عجیب لگتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے اندر کوئی چیز ہے اور اگر میں آپ کی باڈی کو ٹچ کرتی ہوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس حصے میں بیماری ہے اور کیا بیماری ہے، یا اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی جنات ہیں، کوئی ایسی جنات کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کیڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو وہ مجھے محسوس ہو جاتی ہے، اس کی ایک گرمائش، حدت، جیسے اورا کہتے ہیں نا، وہ تو آپ نے لفظ سنا ہوگا، ہر انسان کا اورا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر سے بھی چیزیں بولتی ہیں۔ بالکل، اور میں ایک سوال کی طرف ضرور آؤں گا کہ انسان کے اندر سے بھی چیزیں بولتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ شیطان بھی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور رحمان بھی انسان کے اندر ہے، اور جب آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ جو بندہ ہے یا یہ جو بندی ہے شیطان کی خصلتوں میں ہے یا رحمان کی خصلتوں میں ہے، کیونکہ اللہ والوں کی جو ہے نگاہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، روح کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی اور یہ اللہ کی کیا شان ہے۔ میڈم لالا روخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائیکک ریڈنگ ایک بڑی ریڈنگ چل رہی ہے آج کل پاکستان میں، چند ہی لوگ ہیں جو کہ سائیکک ریڈنگ کے اوپر دسترس حاصل رکھی ہوئی ہے جنہوں نے۔ میڈم یہ سائیکک ریڈنگ آپ کرتی ہیں، سنا ہے؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا داؤد جی۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سائیکک ریڈنگ کو کہتے ہیں سائیکو ریڈنگ، جو کہ پاگلوں کی ریڈنگ ہوتی ہے، یا سائیکولوجیکل ریڈنگ جو کہ دماغ کی ریڈنگ ہے۔ سائیکک ریڈنگ جو ہے نا، ایک روح اور دماغ کا جہاں ملتی ہے، آپ کا برین اور آپ کا سول۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنا ہے دماغ سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے نا۔ یہ نام آپ نے خود دیا ہے یا چلتی آ رہی ہے؟ یہ پوری دنیا میں ہے۔ اگر آپ سائیکک ریڈنگ لکھیں گے تو آپ کو 1000 لوگ ملیں گے جو دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ یہ آپ نے کسی سے سیکھی یا 1800 1600 سینچری سے چلتی آ رہی ہے؟ نہیں، اس کی 1800 سینچری سے چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کس نے کی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس کے بہت فوائد ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا ایسی ہوئی کہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ نے غیبی علوم دے دیے، اور جیسے کہ چلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو سب کو پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو نبی تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، کہ جب کنویں میں گرے اور
ان کو پھر جب نکالا گیا اور ان کو جب وہاں رکھا اور جیل میں ڈالا اور ان سے ایک سوال کیا گیا، ایک آدمی جو چھوٹ کر گیا، اسے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، 7 گائیں ہیں جو بہت ہٹی کٹی ہیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جیل میں ایک آدمی تھا جو خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنے آئے، جنہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 7 سال قحط رہے گا، 7 سال خوشحالی رہے گی۔ یہ آگاہی، اور یہ صرف پیغمبروں کو اور نبیوں کو نہیں ہوتی تھی، یہ آگاہی بہت سے اور وقتوں کے لوگوں کو بھی ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو جو اس وقت کے تو خواب کی تعبیر تھی نا، نہیں وہ اور بھی خواب کی تعبیر تو ایک علیحدہ علم ہے نہیں، لیکن وہ اور بھی بتاتے تھے نا کہ جب ان کو اپنے والد کے اندھے ہونے کا، پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو جیسے بھیجا، تو یہ ان کو الہامات بھی ہوتے تھے۔ تو یہ الہام کہیں گے آپ؟ الہام بھی ہیں یہ، اور یہ ہے کیا؟ یہ تھرڈ آئی اوپن ہے، کشف کھلتے ہیں۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں تھرڈ آئی اوپن ہونا، یعنی سائیکک ریڈنگ کا مطلب ہے کہ تھرڈ آئی اوپن ہونا، جب آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں غیب کی جو کہ تھرڈ آئی آپ کو لاشعور کہتی ہیں؟ لاشعور ہے، اچھا بالکل۔ اب کیا تو ہر کسی کا ہوتا ہے لاشعور، لیکن اس کو استعمال کرنا نہیں آتا نا ہمیں۔ کیسے استعمال؟ دیکھیں، ایک کہتے ہیں چھٹی حص، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں صبح اٹھ کے او یار آج ہم جا رہے ہیں، لگتے ہیں یار آج بارش ہوئے گی، اب ہم ایک امبریلا اٹھا لیتے ہیں، یا یار میں ذرا پیٹرول چیک کر لوں، مجھے لگ رہا ہے میں آج پیٹرول کم ہوگا۔ یہ آپ کی چھٹی حص، یہ حصے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، چھٹی حص بھی دی ہے۔ لاشعوری طور سے آپ کو بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہونے والی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اتنا اس چیز کے اندر سما جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے کہ ہم اپنا سیدھا ہاتھ استعمال زیادہ کرتے ہیں لکھنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ آپ اگر اس ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے تو آپ کا لیفٹ ہینڈ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ تمام وہ کام کرے جو رائٹ ہینڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرف دھکیلا ہے، اس کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے راستے کھولتا چلا گیا اللہ خود میرے لیے۔ دیکھیں ہر انسان کا چہرہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا چہرہ آپ کے پورے اس کی زندگی کا عکس ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں بولتی ہیں۔ تو میں جو ریڈنگ کرتی ہوں، میں فیس ریڈنگ کرتی ہوں۔ آپ کے فیس سے، آپ کے نام سے، ریڈنگ اور فیس ریڈنگ میں فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ کی روح جو ہے آپ کس چیز سے چھلکتی ہے، کس چیز سے نکلتی ہے یا نظر آتی ہے۔ ویسے تو روح کا نظر آنا کوئی عام چیز نہیں ہے، آپ کی روح کی کو اپروچ کرنے کے لیے بھی آپ کی آنکھوں کے تھرو اندر جانا پڑتا ہے۔ سو اکثر میں لوگوں کے اندر چلی جاتی ہوں، اور ہوتا کیا ہے کہ جب میں آپ سے کوئی سوال کرتی ہوں جب میں سائیکک ریڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، اور تو آپ کے اندر اس سے جو کلرز پیدا ہوتے ہیں، جو اورا جس کو کہتے ہیں، آپ کے گرد ویسے بھی کلرز ہوتے ہیں ہر انسان کے گرد۔ جیسے آپ کے گرد جو ہے ہرا اور ایک ہلکی سی پیلیاہٹ مجھے اس وقت آپ کے گرد نظر آ رہی ہے، وچ مینس کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، کوئی آپ کو تکلیف ہے اس وقت جسمانی جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ٹیمپریری انسان کو ویدر سے بخار ہوتا ہے، الرجیز ہوتی ہیں، ایسی ہے، کوئی ہیوی نہیں ہے، اور آپ کا گرین ہے، پیسفل اورا ہے آپ کا، اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا بلو کلر بھی ہے، آپ لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک اچھی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر چیز ہے۔ یہ اوراز نظر آنا، اسپرٹ نظر آنا، سائیکک ریڈنگ کا ان تمام چیزوں سے، دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سائیکک ریڈنگ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ہر وقت میں ایسے لوگ رہے ہیں، بادشاہ اپنے قریب رکھتے تھے ایسے لوگوں کو، سردار رکھتے تھے جو ان سے پوچھتے تھے کہ یار ہمیں بتاؤ کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں، جو آنکھیں بند کرتے ہیں اور ان کو چیزیں نظر آتی ہیں یا خواب آتے ہیں، یہ تمام طریقے ہیں اللہ کے جو آپ کو احکامات پہنچاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں سوائے خوابوں کے۔ اسلام میں چونکہ سوائے خواب کے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہوا ہے، اس لیے سائیکک ریڈنگ کے بارے میں بہت سے زیادہ لوگوں کو ان نون فیکٹر لگتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ یوز ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت پولیس، انٹیلیجنس، ساری ایجنسیز پوری دنیا میں سائیکک ریڈرز کو یوز کرتی ہیں کرمنالوجی کے لیے، کوئی مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ اس میں کوئی مذہب کی قید تو نہیں کہ لازم مسلمان ہونا ضروری ہے؟ یا نہیں جی نہیں، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، اور اس میں کوئی طریقہ کار کی بھی قید نہیں ہے۔ یہ ڈفرینٹ طرح سے لوگوں کے اوپر ڈفرینٹ طرح سے وارد ہوتا ہے یا
نمودار ہوتا ہے. کسی کو خواب سے ہوتا ہے, کسی کو ٹچ سے ہوتا ہے, کسی کو پلانٹ سے ہوتا ہے, کسی کو اسپرٹس خوشبوؤں سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی طرح کی تھراپیز ہیں, ہربل تھراپیز ہیں, اروما تھراپی ہے, آئلس کی تھراپی ہے, پانی کی تھراپی ہے, ریکی ہے. ریکی کے بارے میں آپ نے سنا ہے, ہیلنگ ہے. آپ صرف پورے جسم کے نروز پہ اور ہاتھ رکھتے ہو, کرتے ہو. میرے ساتھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اگر میں آپ کے جسم پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے آپ کے اندر کہاں پر کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, وہ ساری نظر آ جاتی ہے. وہ جگہ لال ہو جاتی ہے, گلو کرنے لگتی ہے. پروگرام چل رہا ہے, آپ کیا مجھے بتائیں گے یہاں پہ؟ نہیں, میں نا محرم مردوں کو ایسے ٹچ نہیں کرتی. کیونکہ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس طرح علم بھی رکھتی ہیں, دسترس بھی رکھتی ہیں, تو آپ کو ان تمام چیزوں میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ پامسٹری میں بھی آپ کو نالج ہے اور اسٹرالوجی بھی آپ کرتی ہیں, اور میں جو چیز سمجھ پایا ہوں, کیا آپ اس کی تائید کریں گی کہ آپ تھرڈ آئی کے ذریعے پامسٹری, اسٹرالوجی یا اور علوم کے اوپر جو ہے وہ کمانڈ کرتی ہیں, کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیے میں نے آپ کی جو دیکھیں یہاں پہ فرسٹ انٹرویو ہے آپ کے ساتھ میرا, اور میں نے آپ کی جو ویڈیوز دیکھی, جو بھی ابھی جو بات سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ زیادہ اپنی اسپرچوئلٹی کو یوز کرتی ہیں. جی بالکل بالکل. اور پامسٹری آپ نے باقاعدہ سیکھی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو اپنا پہلا انسیڈنٹ سنایا, میں نے کسی کا ہاتھ ایسے دیکھا اور ہاتھ رکھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, بعض دفعہ میں چلتے چلتے کسی کو ایسی کہتی ہوں ہاتھ دکھا دو, مجھے اس کو میسج دینا ہوتا ہے, مجھے اسے کچھ بتانا. اور اسٹرالوجی کا یہ ہے کہ اسٹرالوجی میں نے بہت پڑھی تھی بچپن میں, مجھے بڑا شوق تھا اس کی, میں نے پراپر اسٹڈی بھی کی تھی, اور میں نے ہاروسکوپس کے اوپر سارا بکس بھی پڑھی اور سب کچھ کیا. لیکن مجھے اتنا زیادہ اسٹارز اور اسٹرالوجی سے مجھے فیلنگ وہ نہیں ہوئی کہ یہ میرا. دیکھیے اگر اسٹرالوجی دو طرح کی ہے نا, ویدک اور ویسٹرن اور ایسٹرن. ویسٹرن میں جاتا ہوں. دیکھیے داؤد جی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. ایک شخص جس کہتے ہیں نا, آئی ایم اے جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان. میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن مجھے ماسٹری ایک پہ حاصل کرنی چاہیے, تاکہ میں جو ہے نا اپنے اس کو محدود کروں. کیونکہ اگر میں 10 دروازے کھول کے 10 چیزیں کرنا شروع کروں گی تو میرا پاور یا میری جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. آپ کس میں ماسٹر ہیں؟ میں اس وقت صرف سائیکک ریڈنگ زیادہ کریں, تاکہ کیونکہ وہ ایک تو میں ویڈیو پہ کر سکتی ہوں, میں کسی کو تکلیف نہیں دیتی. کیونکہ جب تک میں پامسٹری کے لیے, میں نے آپ کو بتایا, جب تک میں ہارٹ ٹچ نہیں کرتی میں اس کی پامسٹری. وہاں پہ تو آپ کا مسئلہ محرم اور نام محرم کا بھی مسئلہ رکھا ہوا ہے. بالکل. دیکھیں دوسری بات, بہت ایک چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت سی باتیں ہیں, ہم لوگ ہر چیز کو نان اسلامک, نان اسلامک, اسلامک. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے دروازے اتنی طرف کھولے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی منادی یا ممانعت نہیں کی ہے. چند اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرک مت کرو, کسی اور کو میرے علاوہ خدا نہ سمجھو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. بڑے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. اور کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی کام استعمال کر رہے ہو, بھلے کہ وہ میں آپ کو صرف کہوں آنکھیں بند کریں, میں آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے اپنے دل میں جو بھی پڑھا, آیت الکرسی پڑھی, درود شریف پڑھا, اور میں نے کہا میں نے آپ کا سر کا درد ٹھیک کر دیا یا میں نے آپ کی یہ تکلیف دور کر دی ہے, تو مجھے اللہ نے اس کا حق دیا ہے. آپ کو روحوں سے بات کرنی آتی؟ بالکل آتی ہے. میں تو میری ملاقات بہت سی ہوتی ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کسی روح سے بات کر کے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ کر لیں, تو آپ کر سکتی ہیں؟ فرسٹ آف آل میں یہ یقین بالکل نہیں کرتی, اور نہ میں نے اپنی اس قوتوں کو استعمال کیا دنیاوی اس کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب ینگ تھی, میرے ویمنس کلب تھا پشاور میں, میری آنٹی نے مجھے کہا کہ یہاں تم لگاؤ اسٹال, اور اس زمانے میں 30 روپے لے رہی تھی فیس, اور میں کوئی شام کو 3 بجے سے شروع ہوئی ہوں, 7 بجے تک میں 1 منٹ کو فارغ نہیں بیٹھی. لیکن امی نے 50 روپے دیے تھے کہ آپ چاٹ واٹ کھا لینا, سموسے کھا لینا. جب میں مڑی, آنٹی نے کہا بیٹا 15 روپے کو اس میں سے ہر ایک سے کاٹ کے ہاف 50% آپ نے کلب کو دینے, 50% آپ نے رکھنے. جب میں مڑی, میرے بیگ میں 1 روپیہ سوائے 50 روپے جو امی نے دیے پیسے ہی نہیں. سو میں نے زندگی بھر یہ کام فی سبیل اللہ کیا اور فری کیا ہے. جب میں 2-3 سال پہلے وائرل ہوئی اور لوگوں نے مجھے کال کرنا شروع کیا, تو میں نے اللہ سے پراپر اجازت لی کہ اللہ میرا ضعیفی کا وقت ہے, میرا بڑھاپا ہے, میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, میرا شوہر نہیں ہے, میرا بیٹا نہیں ہے, میری 2 بچیاں ہیں, میں کیا اس کا
معاوضہ لے سکتی ہوں. میں نے اللہ سے ہدیہ لینے کی اجازت لی اور مجھے اللہ نے اجازت دی تو میں نے لیا. تو میں آپ بتائیں خزانہ ڈھونڈ لوں, پھر میں اس خزانے کا کیا کروں گی؟ اچھا بتائیں کیا کروں گی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک استطاعت یا طاقت دی ہوتی ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر مجھے روحانیت کا علم ہے یا روحانیت اگر مجھے خود کو فائدہ نہیں دیتی تو میں نے کسی دوسرے کو فائدہ کیا دینا. جو بندہ اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو, اپنی فیملی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, وہ دوسروں کو کیسے فائدہ دے گا؟ میں اس حوالے سے ایک سوال, اس میں آپ کو ایک بات کہوں. دیکھیں آپ نے وہ پڑھا نا, ہم بچپن سے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھتے آ رہے تھے محبوب قدموں میں, لیکن وہ بیچارہ خود چٹائی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد تو پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, ہاتھ سے پنکھا جھل رہا ہوتا تھا. تو دراصل یہ بات بڑی مدت لگی مجھے سمجھنے میں کہ یہ روحانیت یا یہ علومات یا یہ جو کرشمات ہیں یہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جہاں میرے پرسنل رشتہ آ جاتا ہے نا, وہاں ایک پردہ آ جاتا ہے. یعنی میں اپنی بچیوں کے لیے نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے ساتھ کل یہ ہو جائے گا, جبکہ مجھے اوروں کے لیے نظر آ جاتا ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا, جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر اگر بیمار خود نہیں کر سکتے, نہیں بیمار ہوتے ہیں, ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن میں نے یوز کرنی ہے, استعمال کرنی ہے. داؤد صاحب سب سے مشکل پیشنٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. اور نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے. تو روحانیت بھی ایک اللہ کی طرف سے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صبح کے وقت اگر پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے تو ضرور اس کے پینے کے فائدے ہیں, اور اگر اپنے لیے قرآنی آیات پڑھنا ہے تو اس کے فائدے بھی ملتے ہیں, اور اگر آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں اس کے بھی فائدے ملتے ہیں. تو جو لوگ روحانیت کا اپنے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے, انہوں نے دوسروں کو فائدہ کیا دینا؟ میرا یہ ہمیشہ سے سوال رہا ہے. اور میں نے لالا رخ آپ کو ریئلٹی صحیح بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ روحانیت سے اٹھایا ہے. مجھے اپنی زندگی میں جتنا فائدہ میں نے خود اٹھایا ہے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے کتنے فائدے اٹھائے ہیں. تو ریالٹی یہ ہے کہ مجھے ظاہری محنت کی بجائے روحانی محنت پہ یقین ہے. میں روحانی محنت پہ بڑا زبردست یقین رکھتا ہوں. میں نے بہت اس بات کو سیکھا ہے کہ جب بندہ روحانی محنت کرتا ہے تو اس کی ظاہری محنت میں کمی آ جاتی ہے. بالکل. آپ صبح اور شام کی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں, جب اللہ آپ کے کام کرتا ہے تو آپ کی دعاؤں میں وہ رنگ آتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آپ کی بات کی تعریف میں آپ کو یہاں ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے, پچھلے مہینے کا واقعہ. ایک خاتون تھی, ان کے یو کے میں ہوتی ہیں, ان کو ایک کینسر تھا. انہوں نے مجھ سے کہا دعا کریں میرا یہ کم ہو جائے, کم ہوگا تو آپریشن ہو سکے گا. اور ایک انہوں نے اور کسی چیز کے لیے, ایک انہوں نے کہا کہ میرے کل ٹیسٹ ہیں, دعا کریں کہ میں اس ٹیسٹ میں میرا یہ نیگیٹو یا پازیٹیو آئے جو بھی ہے. رات کو میں نے دعا کی. ایک میرا ہمسایہ ہے جو اب میرا داماد ہے, وہ اور میں قرآن ساتھ پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس خاتون کے لیے, میں بہت خوش تھی, کہنے کہ آج آپ بہت خوش ہیں. میں نے کہا یار میں نے رات کو ان کے لیے بہت صدقے دل سے دعا کی اور صبح انہوں نے مجھے دونوں خبریں سنا دی کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا. کہنے لگے اگر آپ کی دعائیں اتنی پوری ہوتی ہیں تو میں اس وقت اتنی مجبوری میں بیٹھا ہوں, میرے لیے بھی دعا کریں. میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کے لیے بھی دعا کروں. میں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو خوش نصیبی دے, ان کی شادی ہو جائے اور ان کو رزق اور ان کو جاب بھی لگ گئی, ان کو میری بیٹی رشتے میں بھی مل گئی. اب بتائیں آپ دعائیں, آپ کہہ رہے فائدہ اٹھایا, میں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بالکل. اور ہمارے اس پروگرام کا بیسیکلی تھیم ہی یہ تھا کہ دعائیں تقدیر بدلتی ہیں, اور ہمارا تھیم ہی یہ تھا کہ روحانیت جو ہے وہ فائدے دیتی ہے. یہ ایسی روحانی پاور ہے, روحانی طاقتیں ایسی ہیں جو نہ صرف ہمارے مقدر اور ہماری زندگیوں میں بدلاؤ لاتی ہیں بلکہ اوروں کی زندگیوں میں بھی وہ رنگ آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق
کسی روحانیت والے سے بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہمارا سفر جو ہے جو ایک ختم ہونے والا سفر ہے، اور جو اخروی زندگی جو شروع ہوگی مرنے کے بعد والی زندگی، وہاں آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک کامیابی کا سفر ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا محدود ہے، اور عارضی اور محدود دنیا کے لیے جتنا رہنا چاہیے اتنا ہی اکٹھا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کوشش اور تودو کرتے رہنا چاہیے۔ روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو میں نے جب روحانیت میں اپنے کاموں کو ہوتے دیکھا، جب میں ذکر اذکار کرتا تھا، پڑھائیاں کرتا تھا، تو میرا بلیو اتنا مضبوط ہوتا گیا تو میں حیران ہوتا تھا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب آپ کے کام ہونے لگ جائیں، اور جب آپ ذکر کریں، پڑھائی کریں، وظیفہ کریں، یا کسی بزرگ کے اوپر آپ کا بھروسہ ہو، آپ کے کام ہونے لگ جائیں، تو یقین کریں آپ کا لا الہ الا اللہ پہ یقین بڑھتا جائے گا۔ جب آپ کا بڑا زبردست قسم کا یقین لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتا جائے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس یقین کی طاقت کو، اس دعا کی طاقت کو، اس بھروسے کی طاقت کو پوری دنیا میں سپریڈ کریں گے، پوری دنیا میں بتائیں گے کہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اور لالا رخ آپ کا بہت شکریہ۔ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے بولا۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، مجھ سے خود کبھی کبھی بھول جاتا ہے کرنا، لیکن جب آپ رات کو لیٹے اور بالکل سونے کے قریب ہو، ویسے تو میں تو تسبیحاں پڑھ لیتی ہوں، لیکن ایک میں نے ڈوری، کہتے ہیں نا اللہ سے کی ڈوری کس کے تھامو، تو میں نے ایک چین بنایا ہے اللہ کی طرف، اور میں گہری سانس، یہ آپ کی بریدنگ ایکسرسائز بھی ہے، آپ گہرا سانس لیں اندر کی طرف اتنا کہ آپ کا ڈائفرام تک جائے، اور پھر اس کو باہر چھوڑیں اور ساتھ کہیں اللہ، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے ایک چین بنتا جائے گا، اور وہ سونے کا چین ہے، اور وہ بنتا جا رہا ہے، بنتا، میرا تو 3.5-4 فٹ کا ہو گیا ہے، پتہ نہیں لوگوں کا 10-10 فٹ کا ہو گیا ہوگا، مگر یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے اور اللہ کا نام بھی ہے، اس کو لیتے رہیے اور اللہ سے جڑے رہیے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت شکریہ لالا رخ، اور اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔